شعیب ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں دنیا کی تو سوچتا ہی نہیں ہوں, دنیا کا کام ہے بولنا, وہ تو بولتی رہے گی, دنیا کا کام ہے کہنا, وہ تو کہتی رہے گی, میں تو جو میرا دل کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں. انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر کئی انکشافات کیے کہ یہ معاملات آخر اس نہج پر آئے کیوں, یہ معاملات اس طرف آئے کیوں کہ پھر ایک نئے جیون ساتھی کا چناؤ کرنا پڑا, اس کا انتخاب کرنا پڑا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا پڑا. اب یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اندر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس کے اندر شعیب ملک صاحب باقاعدہ طور پر یہ ایڈوائز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنے فینس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ ہمیشہ اپنے دل کی سننی چاہیے, جو آپ کا دل کہتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے, جو آپ سے دل آپ کا کروائے آپ نے وہی چیز کو امپلیمنٹیشن کرنا ہے. اگر آپ دنیا کی سوچیں گے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے, دنیا وہ کہہ رہی ہے, تو دنیا کی پھر آپ سنتے رہیں گے, پھر آپ اپنی نہیں کر پائیں گے. لیکن وہ معاملات تھے کیا جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں وائنڈ اپ کی طرف گئیں؟ یہ کہنے تو بڑا آسان معاملہ ہوتا ہے, لیکن کیا شعیب ملک صاحب نے اپنے بیٹے کا سوچا تھا؟ کیا اپنی وائف کا سوچا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں آپ کے, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں, اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سوشل میڈیا پر اس وقت شعیب ملک صاحب کی ایک ویڈیو ہے, بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. اس ویڈیو کے اندر شعیب ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دنیا کا کام ہے بولنا, دنیا کا کام ہے کہنا, دنیا کا کام ہے جناب جو ان کے منہ میں آئے وہ بولیں, وہ بولتے ہی رہیں گے, آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کا دل کہتا ہے. اور انہوں نے یہ بات بھی مینشن کی کہ میں وہ کرتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے, میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتا, میں دنیا کے الفاظوں کی پرواہ نہیں کرتا, دنیا کی سوچ کی پرواہ نہیں کرتا. جناب بیسیکلی اس ویڈیو کے اندر بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا, بہت ساری چیزوں کو ڈسکرائب کیا گیا کہ کیا معاملات تھے, کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے معاملات اختتام پذیر ہو گئے, کیوں نئے سفر کا آغاز کیا گیا, کیوں ضرورت پیش آئی نئے ساتھی کی, نئے جیون ساتھی کی کیوں ضرورت پیش آئی. اب جناب آج 29 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. آج سے تقریباً 9 دن پہلے 20 جنوری کو 2 تصاویر نے سوشل میڈیا پر بھونچال کھڑا کر دیا. مطلب آپ سمجھ لیں طوفان سا آ گیا بھائی, زلزلہ سا آ گیا. ایک شعیب ملک صاحب نے لگائی اور ایک لگائی تصویر ثنا جاوید صاحبہ نے. دونوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ بھائی ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں, ہم نے شادی کر لی. اچھا, ثنا جاوید صاحبہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, نہ ہی شعیب ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج ہے. ثنا جاوید صاحبہ پاکستان کی بڑی معروف ایکٹریس ہیں, میں ان کے کام کی بڑی قدر کرتا ہوں, میں بگ فین آف ہر. لیکن جناب اس تصویر کو اپلوڈ کرنے سے 1 سیکنڈ پہلے تک, اس تصویر کو اپلوڈ کرنے سے 1 سیکنڈ پہلے تک تمام فینس کو یہ لگتا تھا کہ ثنا جاوید صاحبہ زوجہ ہیں عمیر جیسوال کی. 2020 کی 20 تاریخ اکتوبر کا مہینہ ان کی شادی ہوئی تھی, بڑی دھوم دھڑکے سے ان کی شادی ہوئی تھی. بڑا مطلب کیونکہ ایکٹریس ہیں, سلیبریٹی ہیں, پبلک فگر ہیں, شاندار شادی ہوگی, بڑی دھوم دھڑکے سے شادی ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر معاملات بگڑتے ہوئے نظر آئے. لیکن ان دونوں نے کبھی اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ انہوں نے خلا لے لی ہے, انہوں نے علیحدگی لے لی ہے, انہوں نے ڈائیورس لے لی ہے, انہوں نے سیپریشن لے لی ہے, اپنے راستے جدا کر لیے ہیں. دونوں کی جانب سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. آپ جب شادی کرتے ہو تو آپ علیحدگی کا بھی اعلان کرو, لیکن علیحدگی کے اعلان کیے بغیر ہی انہوں نے شعیب ملک صاحب سے شادی کر لی. اب یہ جو لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہونے شروع ہوئے, اس پر کئی سوالات اٹھ گئے. اب شعیب ملک صاحب نے کیا کہا ہے آج پر ذرا اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza, یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر فالوور سے میں رابطے میں رہوں, جو بھی ان کے سوالات ہوتے ہیں ان کے سوالات کے جواب میں ضرور دوں. تو جناب جو بھی آپ کا سوال ہے آپ اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. جناب ہوا یہ, شعیب ملک صاحب کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ہے حنا الطاف جو کہ پاکستانی اداکار ہے, اکثر پوڈ کاسٹ کرتی ہیں, بڑا اچھا پوڈ کاسٹ کرتی ہیں. اس پوڈ کاسٹ کے اندر شعیب ملک صاحب بیٹھے ہیں. شعیب ملک صاحب کی شادی سے پہلے کی یہ ویڈیو ہے, لیکن اس ویڈیو کو آج کے حالات سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. اور کمپیئر اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جناب شعیب ملک صاحب کی شادی کے اندر شعیب ملک کا گھرانہ ہی موجود نہیں تھا, مطلب بھائی کے علاوہ کوئی بھی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا. کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کہ ان کے گھر کو ریپرزینٹ کر کے ان کے گھر والوں کو ریپرزینٹ کر سکے. نہ ان کی والدہ تھی, نہ ان کے دیگر لوگ تھے. اور پھر ان کے بہنوں یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو سوشل میڈیا سے پتہ چلا, ہم نے جب تصاویر دیکھی تب مجھے آئیڈیا ہوا. انہوں نے یہ بات بولی, عمران غالباً ان کا نام ہے,
انہوں نے بات بولی کہ جناب ہمیں تو سوشل میڈیا کی تصاویر دیکھ کے پتا چلا کہ شعیب ملک صاحب نے شادی کر لی. انہوں نے یہ کہا کہ بالکل شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان علیحدگی والے معاملات چل رہے تھے اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ ڈسٹرب کرنے والی تھیں، اور اسی وجہ سے ہم نے 2022 کے آخر میں شعیب ملک صاحب کے گھر کا وزٹ کیا. ثانیہ مرزا شعیب ملک صاحب کا گھر جو کہ دبئی کے اندر موجود ہے، وہاں پر ہم نے وزٹ کیا. 2 ہفتے ہم نے وہاں پر قیام کیا. اس قیام کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکے، چیزوں کو بہتر کیا جا سکے، لیکن وہ چیزیں بہتر ہونے کا نام نہیں لی. انہوں نے کہا کہ جناب ثانیہ مرزا کے کچھ اختلافات تھے، ثانیہ مرزا کے کچھ تحفظات تھے. وہ تحفظات انہوں نے کئی بار اپنی ساس کے سامنے رکھے، شعیب ملک صاحب کے سامنے رکھے، لیکن شعیب ملک یا ان کی ساس اس چیز کو شاید غالباً مینشن نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ثانیہ مرزا غلط بات نہیں کر رہی ہیں. پھر جب یہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ لیٹس فنش آل تھنگ، سب چیزیں ختم کرتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے بات بولا کہ پھر بیٹے کو آپ اس طرح سے مل نہیں پائیں گے جس طرح سے بیٹے سے ملا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کا جو بیٹا ہے وہ اس وقت بھارت کے اندر موجود ہے، ثانیہ مرزا کے ساتھ موجود ہے. ثانیہ مرزا اس کی کفالت کر رہی ہیں، ثانیہ مرزا ہی اس کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہیں، انہی کی تربیت کے اندر وہ بڑا ہوگا. اور شعیب ملک صاحب سے اگر ملے گا تو وہ پھر زیر نگرانی ملے گا. اب اس بات کو اس ویڈیو سے اس لیے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ شعیب ملک صاحب نے کر لی اپنی جو ان کا دل چاہتا تھا. انہوں نے نہیں سوچا ان کی والدہ کیا سوچ رہی ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار ثانیہ مرزا کیا سوچ رہی ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا 5 سال کا بیٹا کیا سوچے گا. یہ بات کہنے میں بڑی آسان ہوتی ہے کہ یار دیکھا جائے گا، پھر جب وہ وقت آتا ہے نا تو وہ دیکھا نہیں جاتا یار، وہ دیکھا نہیں جا رہا ہوتا. لیکن خیر مجھے نہیں لگتا کہ شعیب ملک صاحب کو کسی قسم کا مداوا، کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کا پچھتاوا یا یہ تمام چیزیں ہوں گی، ایسا لگتا تو نہیں ہے. لیکن لیٹس سی، آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ سارے معاملات ہیں. اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.